اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، يا ربيع القرآن، السلام عليك يا باب الله، السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پیغام آپ کے نام میں، ہر روز کی خوبصورت دعائیں جو معصومین علیہم السلام نے آپ کو مانگنے کا سلیقہ، مانگنے کا طریقہ، گڑ گڑانے کا طریقہ، جس میں سکلز آف دعاز اور جو آپ کی فطری اور آپ کی نیڈس ہے، جن دعاؤں کی استجابت کے بعد آپ مستجاب الدعویٰ بنو گے، جو میسیجز دیا جا رہا ہے وہ ہم آپ تلک شہر مقدس قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا بنت باب الحوائج اخت الرضا زینب امام رضا عمّ سادات کے دامن کو تھام کر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج 14 رمضان المبارک ایام البیض ہے، اور بی بی معصومہ کے چوار میں دعاگو ہوں کہ خدا آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو انشاءاللہ العزیز نوری بنا دے، عارشی بنا دے، رمضانی بنا دے، اور عتق من النار بنا دے، اور آپ کی طاعات عبادات بارگاہ باری تعالیٰ میں قبول ہو۔ آج کی دعا کا آغاز کرتے ہیں کہ جس میں معصومین کس چیز کی ریکویسٹ فرما رہے ہیں۔ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واقلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ خدا اتنی پیاری دعا ہے۔ پروردگار ہم سب کے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں، ہمارے پیاروں کے حق میں، اور ہر علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما دے۔ فرسٹ جو دعا ہے، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، خدایا جو لغزشیں مجھ سے ہوئی، جو غلطیاں میں نے کی، جو میں نے نماز کو ستایا اور آن ٹائم نماز نہیں پڑھی، جو میں نے نمازیں قضا کی، جو میں نے قرآن سے بینیفٹ جو مجھے اٹھانا چاہیے تھا، میں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اے مالک، تو مجھے میری ہر غلطی پہ مواخذہ نہ فرما، میرے سے اس کی برابری نہ فرما، اور مجھے سزا نہ دینا۔ پروردگارہ مجھے معاف فرما دے۔ دیکھیے نا، انسان خطا کا پتلا ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں، اور ناممکن ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم اپنی لائف میں لغزش اور غلطیوں کا شکار نہ بنے۔ بٹ یہ کہ روٹین میں جس کی یہ آ جاتی ہے، فار ایگزامپل ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے اور وہ کبھی بھی مطلب توجہ نہیں دیتا ٹیچر کیا کہہ رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ٹیچر فرسٹ ٹائم، سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم اس کو معاف کرے گا، اس کو مورلی سپورٹ کرے گا، بہت کچھ سمجھا دے گا۔ بٹ جیسے جیسے ٹائم گزر جاتا ہے، ٹیچر کے اندر بھی یہ سوچ آ جاتی ہے یہ سدھرنا ہی نہیں چاہتا، تو اب اس کی معافی نہیں ہوگی۔ یہاں وہ بات آ جاتی ہے جہاں پیرنٹس کو بلا کر اس بچے کو اس اسکول سے سسپینڈ کیا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہاں پر ان گناہوں کی بات ہو رہی ہے جو ہماری ڈیلی روٹین میں وہ گناہ آ گیا ہو اور ہماری لائف کا حصہ بن چکا ہو، جس پہ خدا اب کہتا ہے کہ میں اب تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں ریکویسٹ کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ خدایا ان لغزشوں پہ جو میں ہمیشہ اپنی زندگی میں کرتا ہوں، مجھے مؤاخذہ نہ فرما۔ اور ہم بہت غافل رہتے ہیں کہ ابھی فار ایگزامپل کووڈ کا یہ ٹائم پیریڈ بہت عجیب ٹائم تھا کہ ہم سب یہ سنا کرتے تھے کہ طاعون، وبا، بلا، بٹ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے پیرنٹس کی نعمت سے نوازا، اولاد کی نعمت سے نوازا، رشتہ داروں کی نعمت سے نوازا،
اور امام علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے نیکسٹ ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں قربان جائیں تشریف لے گئے اپنے داماد اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، اور وہاں پر فرمایا کہ آج آسمان سے ایک لوح آیا ہے، آپ دونوں کی وصلت، آپ دونوں کی بندھن اور آپ دونوں کے ایک ہونے کی خوشخبری میں خدا نے میری امت کو سرپرائز دی ہے۔ ٹھیک ہے، خدا نے میری امت کو ایک بہت زیادہ خوبصورت سرپرائز دیا ہے، اور اگر مجھے وہ حدیث یاد آ جائے تو میں کسی طرح آج آپ کو بتا دوں۔ اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام یہاں پر سوال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ سرپرائز کیا ہے کہ جس سے آپ کی امت کو میری اور فاطمہ کے اس بندھن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سرپرائز بھیجا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ سرپرائز ہے جسے قبر میں جب میری امت کو لے جایا جائے گا تمام نیک اعمال کو سیف اور تمام برے گناہوں کو خدا ریمو کر دے گا، اس کے نام اعمال میں وہ اب نظر نہیں آئے گا، ڈیلیٹ آل جسے کہا جاتا ہے، جتنے بھی برے اعمال اور گناہ آپ نے کیے۔ اور آج کی دعا میں بھی یہی مانگی جا رہی ہے کہ خدا مجھے مؤاخذہ نہ فرما۔ کیا ہے وہ؟ مولائے کائنات جناب سیدہ تشریف فرما ہے شادی کے نیکسٹ ڈے، اور امام رسول اللہ رحمۃ للعالمین نے کیا فرمایا کہ وہ 4 اعمال یا ایٹریبیوٹ سے جس کو اپنا کر میری امت کی عاقبت بخیر اور خدا نیک اعمال کے ساتھ انہیں محشور اور انہیں مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ الصدقۃ علی وجہہا واصطناء المعروف وبر الوالدین وصلۃ الرحم، یہ 4 ایٹریبیوٹس جس کے اندر آ جائے یہ میرا وعدہ ہے، میں ضامن بنتا ہوں خدا تحول الشقاء سعادتاً، شقاوت کو سعادت میں بدل دے گا، ناری کو نوری میں بدل دے گا، فرشی کو عرش تک پہنچا دے گا، اور اسی رمضان المبارک میں خدا آپ کی فیملی کو ابرار بنا دے گا۔ اوہ کیا چاہیے اور آپ کو، اور اس میں فرسٹ کوالٹی یا ایٹریبیوٹس کیا ہے؟ الصدقۃ علی وجہہا، کہ صرف جسٹ فار رضائے الہی آپ چیریٹی میں حصہ ڈالیں، آپ صدقہ نکالا کریں۔ سیکنڈ واصطناء المعروف، لائف میں ٹارگٹ آپ کا یہ ہو کہ خدا میں نیک کام کروں، میں اچھا کام کروں، میں کسی کے لیے برا نہ سوچوں۔ اور تھرڈ وبر الوالدین، اپنے پیرنٹس کی نعمت کو سمجھتے ہوئے کبھی آپ کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں آنسو جاری نہ ہوں، بلکہ ہر پل ان کا ہاتھ اٹھے اور آپ کے لیے دعا دے دی جائے۔ وصلۃ الرحم، آپ کے دل کا دروازہ، آپ کے گھر کا دروازہ اور آپ کے بچوں کا دل اور دروازہ آپ کے رشتہ داروں پر، آپ کے خاندان والوں پر کھلا ہو۔ کیا نکلے گا نتیجہ؟ رزلٹ کیا ہے؟ تحول الشقاء سعادتاً، خدا شقاوت کو سعادت میں بدل دے گا۔ یہ شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں بیان فرمایا ہے، اور آج کی اس خوبصورت دعا میں بھی یہی ہے کہ خدایا میرے ان لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اور کووڈ میں یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہماری انہی لغزشوں کی وجہ سے، جہاں ہمیں رشتہ داروں کی قدر و منزلت ہم کھو بیٹھے، جہاں ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر ڈسٹنس اتنے زیادہ، بیکاز سب اس میں بزی رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک ہی بیڈ روم میں رہتے ہوئے ہمارے اندر ڈسٹنس بہت زیادہ، اور وہ قربت، وہ قرابت جو ہمارے بیچ میں تھی وہ کم رنگ ہوئے۔ خدا نے یہ آزمائش کووڈ کی صورت میں ہم سے لے لیا کہ تم ایک گھر میں رہ کر ڈسٹنس تمہارے بیچ میں رہنا ضروری ہے، شاید دین تم سمجھ سکو کہ کتنی بڑی نعمت ہے پارٹ آف فیملی بننا، یا فیملی ممبرس کا ایک دوسرے کے لیے، انسان ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پانا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے۔ تو اس دعا میں ہمیں آن کیا جا رہا ہے، ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ سڈنلی ایکسیڈنٹ ہو کر اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سڈنلی کوئی ایسا طاعون یا بلا یا وائرس اگر آ جاتی ہے، تو یہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہے، ڈفرینٹ ریزن سے، بٹ ایک ریزنس جو ہے کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ میں نے روایت پڑھی ہے، اور ارشاد القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے
کہ رسول نے فرمایا جب تمہاری سوسائٹی کے اندر اور جب تمہارے گھر کے اندر 5 چیزیں آ جائیں تو 5 بلائیں آ ہی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ آ جائے گی. اور وہ 5 چیز کیا ہے؟ جہاں سود اور ربا آ جائے تو زمین اپنی نعمت کو تم سے محروم کرے گی، اور جہاں تمہارے درمیان زنا واضح طور پر کیا جائے، یہ جو LGBT کا ہے جو آج ہم سب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے آشکارا جنسی گناہ ہو جائے تو وہاں پر سڈنلی ناگہانی آفات اور موت بہت زیادہ ہو جائے گی. اور تھرڈ رسول اللہ نے فرمایا جہاں جو لیڈر سے، جن کے ہاتھوں میں اتھارٹی سے وہ ستم کرنے لگے تو وہاں پروردگار جو اینیمل سے، جو جانور ہے ان کو اچانک موت آ جائے گی. اور جب ایسا زمانہ آئے جہاں لوگ ایک دوسرے پر زبان سے، میسیجز کے تھرو، اخلاق سے، رویوں سے ظلم کرنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مال جتنی زیادہ کمانے کی کوشش کریں گے اتنے ہی زیادہ اس میں زوال آئے گا. اور آخر میں رسول اللہ نے فرمایا جہاں سنت اور قرآن میں بدعت آنی شروع ہو جائے اور ہر کوئی اپنے مائنڈ کے مطابق دین کی تفسیر کرنا شروع کرے، وہاں پر خدا وبا کو نازل فرما دے گا. ارشاد القلوب الی الصواب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 میں یہ عجیب روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. اسی لیے آج کے دعا میں ہے کہ خدایا ہمیں ایسے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہم سے، ہماری فیملی سے، ہمارے بچوں کو ان گناہوں کا مؤاخذہ جلد نہ کرنا، ہمیں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوئے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. وہ شخص جو نماز اس کی لائف پرائرٹیز میں نہ ہو، جو اول وقت نماز پڑھنے کے عادی نہ ہو، جو ڈرائیونگ کے دوران اذان کو سننے کے باوجود اس کے لیے پاسبل تھا رک جائے پھر بھی وہ نہیں رکتا، یا شاپنگ میں وہ اسی کام میں بزی رہتے اور نماز کو اہمیت نہیں دیتا، تو لا تؤاخذنی بالعثرات، خدایا میرے ان مسٹیکس اور گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب نازل نہ فرما. روایت میں ہے جو نماز کو اول وقت ادا نہ کرے اور اس کو پوسٹپون کر لے اور آخر وقت میں پڑھ لے، نماز اس سے نفرت کرتی ہے، اور نماز اس سے مخاطب ہو کر کیا کہتی ہے؟ زیک اللہ کما زیعتنی، خدا تجھے ضائع کر لے، خدا تجھے حقیر کر دے جس طرح تو نے مجھے حقیر کیا، اور جہاں اذان کی آواز آتی رہی اور تو نے مجھے اہمیت نہیں دی. لیکن جو اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی ہے، خوش نصیب ہے جن کے گھروں کے پرے رومز میں، خوش نصیب ہے وہ جو اپنے آفس میں جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. نماز انہیں کیا دعا دیتی ہے؟ حفظک اللہ کما حفظتنی، خدا تیری حفاظت فرما جیسے تو نے میری حفاظت کی. تو کسی ایئرپورٹ پر، تو آفس میں، تو خلوت میں، تو جلوت میں، کبھی تو نے مجھے نہیں چھوڑا اور میری حفاظت کی. اب میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی. اور سیکنڈ جو پوائنٹ ہے اس میں، وہ اقلنی فیہ من الخطایا والحفوات، خدایا تو میرے ساتھ اقالہ فرما دے. ٹھیک ہے، اقالہ کا مطلب کیا ہے عزیزان من؟ یہ سمجھ لیجئے گا، یہ ایک ورڈ ہے جو فقہ میں مجتہدین بہت زیادہ استعمال کرتے. اقالہ یہ ہے کہ آپ شاپ کیپر کے پاس جا کر کسٹمر کوئی چیز خرید لیتا ہے، اور کسٹمر جو ہے اس چیز کو گھر لے جانے کے بعد دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، پرفیکٹ چیزیں وہ لا کے شاپ کیپر کو واپس دیتا ہے. تو اسلام میں یہ ہے کہ مستحب ہے جس نے بیچا تھا وہ اس کو واپس لے لے اور رقم واپس کر لے. تو یہاں آج کی دعا میں یہ ہے، خدایا جو گناہ میں نے کیے ہیں نا، تو بس ایزیلی مجھ سے لے لو، مجھ پہ عذاب نازل نہ کرنا. کتنی پیاری دعا ہے. تو اقالہ فرما، تو عذاب نازل نہ کرنا، اور ایزیلی اس نماز کو لے لو، اس گناہ کو لے لو اور اقالہ فرما میرے ساتھ. تو بہت پیاری دعا ہے. وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَزًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، خدایا
تیر بلا، تیر مصیبت، تیر پریشانی، تیر بیماری کو کبھی بھی اس کی سمت میرے اور میری فیملی کی طرف نہ ہو۔ اوہ کیا پیاری دعا ہے۔ کبھی بھی وہ ایرو میرے اور میری فیملی کی طرف نہ ہو، اور جس فیملی کی طرف رخ ہو انہیں بھی تو نجات دے دے۔ وما اصابتکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں یہ نہیں خبر کہ تم نے خود ہی اس ایرو کا رخ اپنے جانب کیا ہے، اور جب پریشانی آتی ہے تم خدا سے شکوہ اور شکایت کرتے ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ خدا ایک ایک رتی برابر کے جو اعمال تم بجا لاتے ہو، اگر نیک بجا لایا، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، 10 گنا میں کریڈٹ دیتا ہوں، اور اگر برا کیا تو میں اسی کے برابر ہی تمہیں گناہ یا سزا دے دیتا ہوں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا قرآن میں کہتا ہے نا کہ خدا کسی بھی فیملی کے اندر چینجنگ نہیں لائے گا، سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ہے، جب تک کہ وہ خود نہ چاہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم آپ کو، آپ کی فیملی کو ہم سے کیے گئے گناہوں کا مواخذہ کرنے میں جلد نہ کرے، اور خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار ہمارے خطاؤں کو بخش دے، اور پروردگار وہ بلائیں کبھی ہم پہ نازل نہ فرمائے جو ہم سہ نہیں پاتے ہیں، اور خدا ہمیں عمر باعزت نصیب فرما دے، اور اس دعا میں جو کچھ ریکویسٹ کی گئی ہے وہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما دے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، ہر بیمار کو شفا، اور ہم سب کی دعائیں قبول۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔